السلام علیکم ایوری بڈی. یہ جو رات کو جو کچھ ہوا ہے آئی وش ہم کہہ سکتے کہ اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کی ایک سی ٹیم نے آ کے ہمیں ٹھیک ٹھاک پھینٹا دیا تھا، تو یہ تو فل فلیج نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی. اور ویسے بھی جس طرح کے لمیٹڈ اوورز میں کافی صاف ظاہر ہوتا ہے، ایک اننگز اور ایک اوور سے ہی میچ کا پانسا پلٹ جاتا ہے. تو کل تو صاف ظاہر تھا کہ ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. کسی کو یہ نہیں تھا پتا کہ فلپ صاحب کس موڈ میں ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. اینڈ واٹ اے فینٹاسٹک اننگس. سنگل ہینڈیڈلی اس نے ہماری بولنگ کو بالکل میڈیوکر بولنگ بنا دیا اینڈ دے ون دا میچ. دے ڈیزروڈ دیٹ. دے پلیڈ لائک چیمپئنز. اور نیوزی لینڈ ہمیشہ سے ہی ایک کمپلیٹلی پروفیشنل آؤٹ فٹ رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے ان کی ٹیم میں ہمیشہ سے بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک کو آپ سپر اسٹار نہیں کہہ سکتے. دا ہول ٹیم پلیز لائک اے ٹیم اینڈ دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی. اور وہ انہوں نے کیا. ہم ایز یوزول ایز پیتھیٹک ایز ایور انبلیویبل سلیکشنز اینڈ انبلیویبل پلینگ 11 ہم نے کل فیلڈ کی اور جس کا ہم نے پوری طرح اس کا رزلٹ لے لیا. ایک چیز تو بڑی صاف نظر آ رہی ہے اور سب سے زیادہ جو انفارچونیٹ پارٹ ہے نا، کہ میں بہت دفعہ ریپیٹ کیا اور میں کرتا ہی رہوں گا کہ ہمارا جو اس وقت حالات ہے نا وہ اینٹی بابر کیمپین کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو وائی اٹ آل ہیپن اور آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از اسٹل ہیپننگ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، دا موسٹ پیتھیٹک فیکٹ از کہ ہمیں اوپنر کی ضرورت تھی اور ہمیں کافی عرصے سے اسپنر کی ضرورت ہے. اور دو بندے، ایک امام الحق اور ایک شاداب خان، شروع سے اگنور ہوتے آ رہے ہیں. اور ان کے اگنور ہونے کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے. وہ بھی اینٹی بابر کیمپین کے وکٹمز ہیں. امام الحق کو اگنور کرنا صرف اس لیے نہیں ضروری، سارے سمجھتے کہ وہ انضمام الحق کا بھتیجا ہے، یا شاداب خان کو اس لیے اگنور نہیں کرتے کہ وہ ثقلین مشتاق کا سن ان لا ہے. یہ دونوں اس لیے اگنور ہو رہے ہیں کہ یہ بابر اعظم کے بیسٹ فرینڈز ہیں. اور اینٹی بابر کیمپین میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ بابر دوستیاں نبھاتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز رانگ ان دیٹ. دوستیاں آر گڈ کیونکہ ٹیم ایز اے ٹیم کھیلتی ہے. اور اگر آپ کو دوستیوں میں کسی انڈیویجول پہ کانفیڈنس ہے تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا، اینڈ آئی ول کیپ ریپیٹنگ اینڈ اگین. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ آل اسٹارٹیڈ. اور ہم نے پاکستان کرکٹ کو راک باٹم پہ پہنچا دیا. ہم بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں مار رہے تھے، سری لنکا کو سری لنکا میں مار رہے تھے، انگلینڈ کو ٹف ٹائم دے رہے تھے انڈر بابر اعظم. اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ گوئنگ رانگ. اب بابر اعظم جیسے سپر اسٹار کو، انٹرنیشنل لیول کے سپر اسٹار کو ہم نے آرڈنری بیٹسمین میں کنورٹ کر دیا. اور دوسری طرف ایک اور بندہ کافی عرصے سے اتنا وکٹمائز ہو رہا ہے نا، دیٹ از سعود شکیل. آئی مین ریکارڈ تھا اس کا پہلے 7-8 ٹیسٹ میچز میں ایوری اننگ میں 50. اور کہاں سے اس کو ہم کہاں لے آئے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے رمیز راجہ کے بڑے بھائی وسیم راجہ ہوتے تھے، اللہ مغفرت کرے. ان میں وہ بڑا ٹیلنٹڈ بیٹسمین اور آل راؤنڈر اور لیگ بریک گوگلی بالر بھی تھا اینڈ اے فنٹاسٹک فیلڈر، فزیکلی فٹ. وہ اس کی کیریئر میں میکسیمم سینچری جو تھی وہ آؤٹ آف پاکستان تھی اور زیادہ اگینسٹ ویسٹ انڈیز اینڈ ویسٹ انڈیز. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انٹرویو میں اس نے کہا، وسیم راجہ نے، کہ میں کو 35-36 ٹیسٹ کھیل چکا ہوں، ابھی بھی ایوری ادر ٹیسٹ میچ از اے ٹیسٹ فار می اینڈ آئی ڈونٹ نو اس سے اگلا ٹیسٹ میں نے کھیلنا ہے کہ نہیں. اس اسٹیٹ میں ہم نے سعود شکیل جیسے ٹیلنٹڈ بیٹسمین، ٹیکنیکلی ساؤنڈ، اس کو اس پہ پہنچا دیا، بلکہ ساروں کو پہنچا دیا. نو بڈی از شیور اباؤٹ دیئر پوزیشن اینڈ ایوری تھنگ از ہیپ ہیزڈ. مطلب اگر خوشدل شاہ کو ہی آپ نے واپس لانا تھا تو شاداب خان کو لے آتے، وہ بہتر آل راؤنڈر تھا.
اور اگر آپ کے پاس آپ نے عبداللہ شفیق جیسے بندے کو سائیڈ لائن کر دیا تھا تو امام الحق کو لے آتے، پروفیشنل اسپیشلسٹ اوپنر. آئی مین وائی پٹ باور اعظم ان این آکورڈ سچویشن لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، اور اس کا کانفیڈنس بھی راک باٹم پہ لے کے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر اچیونگ. اور سب سے فنی بات یہ ہے کہ اگینسٹ ویسٹ انڈیز ایک بات پروو ہو گئی تھی اور کل رات کو اور پروو ہو گئی کہ ہم ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اسپننگ پچز بنانے میں. اسپنرز کھیلنے کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایوری بڈی گوز بونکرز جیسے اسپنرز لگ جائے. اگر ویسٹ انڈیز کے اسٹینڈرڈ کے اسپنرز ہم نہیں کھیل سکتے تو نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا اور آسٹریلیا، ان کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے؟ گاڈ ہیلپ اس. اور اللہ کرے امید ہی کر سکتے ہیں کسی کو کچھ سینس آ جائے، کیونکہ اب مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کامران غلام کو تو ہم کری جا رہے ہیں دبا دب یوز. اب نیکسٹ میچ میں ایک اور بھی ایس بیٹسمین انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، عثمان خان. اب میرے خیال اس کو لے آئیں گے. ناؤ ڈیز وی آر ناٹ پلئنگ کرکٹ، وی آر جسٹ گیمبلنگ، اینڈ گاڈ ہیلپ اس. تھینک یو.